السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ باخیریت ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حصہ معروضی کا مختصراً جائزہ لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم حصہ انشائیہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے پیپر میں حصہ انشائیہ میں کل 6 سوالات ہوتے ہیں اور یہ سوالات 80 نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس پیپر حل کرنے کے لیے وقت 2 گھنٹے اور 40 منٹ ہوتا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف پڑھتے ہیں، جو کہ اشعار کی تشریح ہے۔ سوال نمبر 2 جزء پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی جزء الف حصہ نظم پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، اور دوسری جزء حصہ غزل پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے بھی 10 نمبر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جزء نمبر الف کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ حصہ نظم پر مشتمل ہے۔ نظم کی تشریح انشائی حصے کا پہلا سوال ہے۔ اس کے نمبروں کی تقسیم حسب ذیل ہے۔ نظم کا عنوان 1 نمبر، شاعر کا نام 1 نمبر، تشریح 8 نمبر۔ امتحانی پرچے میں حصہ نظم سے 2 اشعار ایک ہی نظم سے دیے جائیں گے۔ اگر تمام نظمیں 2-3 بار اچھی طرح پڑھ لی گئی ہوں تو اس حصے سے بآسانی نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم جزء بے کی طرف آتے ہیں، جو کہ غزل کے اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ سال دوم کے پرچہ میں غزلیات میں سے 10 نمبروں پر مشتمل 3 اشعار آتے ہیں۔ نمبروں کی تقسیم یہ ہے: شاعر کا نام 1 نمبر، 3 اشعار کی تشریح 9 نمبر۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے، یعنی اس میں مفہوم الگ سے دیا گیا ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ نے ان اشعار کی تشریح الگ سے کرنی ہے، کیونکہ ہمیشہ اس شعر میں الگ سے بات کی گئی ہوگی۔ اب ہم سوال نمبر 3 کی طرف پڑھتے ہیں، جو کہ حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کا حصہ ہے، جو کہ آپ کی شامل نصاب اسباق میں سے آئے گا۔ عبارت کی تشریح کا سوال سال دوم کے حصہ انشائی کے پرچہ میں دوسرا سوال ہے، اور اس کی نوعیت کچھ یوں ہے: سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک اقتباس یا عبارت کی تشریح کیجیے۔ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیے۔ حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے ایک جزو کی تشریح کیجیے۔ ذیل میں دی گئی کسی ایک عبارت کی متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیجیے۔ اس سوال کے کل نمبر 15 ہیں اور نمبروں کی تقسیم اس طرح ہے: سبق کا عنوان 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر، سیاق و سباق 3 نمبر، عبارت کی تشریح 10 نمبر۔ سوال نمبر 4 آپ کی شامل نصاب اسباق میں سے خلاصے پر مشتمل ہوگا۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی تحریر کو خالص کر کے لکھنا۔ آپ کے پاس 2 آپشن آئیں گے اور اس میں سے آپ نے ایک خلاصہ تحریر کرنا ہوگا۔ اس سوال میں 9 نمبر خلاصے کے ہوں گے، جبکہ 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوگا۔ مصنف کا نام ادھورا نہ لکھیں، مصنف کا نام نصابی کتاب کے مطابق لکھیں۔ املاء بہرحال صحیح ہونا چاہیے۔ اچھی رفتار سے لکھنے والے طلباء و طالبات 2 چیزیں اضافی لکھ سکتے ہیں: ماخذ صنف۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 5 بھی حصہ نظم میں سے آئے گا۔ اس میں آپ کو نظم کا نام دیا گیا ہوگا
اور آپ نے اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہوگا۔ یہاں پر ایک اہم نکتہ کہ یہاں پر شاعر کا نام بھی ساتھ دے دیا جاتا ہے، یہاں صرف آپ کو خلاصے کے نمبر ہی دیے جائیں گے۔ نظم کا خلاصہ نظم کے اہم نکات کا مختصراً بیان ہوتا ہے، چنانچہ نظم کے خلاصے میں تفصیل اور طوالت سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک معیاری خلاصہ 8 سے 12 سطور پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 مضمون نویسی پر مشتمل ہوگا۔ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیان، مطلب، مفہوم، کسی موضوع پر تحریر، انشاء، ضمن میں لیا ہوا وغیرہ ہیں۔ امتحانی پرچے میں مضمون نویسی کا سوال آخر میں ہوتا ہے اور اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں۔ کسی موضوع پر مدلل اور ادبی انداز میں اظہار خیال کو اردو میں مضمون جبکہ انگریزی میں ایسے کہا جاتا ہے۔ مضمون نویسی کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے اس کے موضوعات ان گنت ہیں۔ ایک معیاری مضمون میں زبان و بیان کی دل فریبی کے ساتھ ساتھ مضمون نگار کے وسعت علم و مشاہدہ کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ پرچے میں دیے گئے عنوانات میں سے کسی عنوان کو منتخب کریں جو آپ کے ذوق طبع، نظریات یا مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو۔ مضمون نویسی کی صلاحیت کو بڑھانے اور امتحان میں اچھے نمبروں کے حصول کے لیے مطالعہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس 3 آپشنز آئیں گے، یعنی آپ کی امتحان میں 3 مضامین شامل ہوں گے اور آپ نے ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 7 خطوط نویسی یا آبیتی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی آ سکتی ہیں اور اس میں سے ایک چیز بھی آ سکتی ہے۔ آپ کا یہ سوال 10 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ پہلے ہم خطوط نویسی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آبیتی کی طرف بڑھیں گے۔ پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، نامہ، مکتوب، چٹھی وغیرہ ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد 2 اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ ہے۔ غالب نے خط کو نصف ملاقات کہا ہے، لیکن دور جدید میں مواصلاتی نظام یعنی کمیونیکیشن سسٹم میں ترقی کی وجہ سے خط لکھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ خطوط کی کئی اقسام ہیں جیسے نجی خطوط، کاروباری خطوط، سرکاری خطوط، عمومی خطوط اور رسمی خطوط وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ہم آبیتی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آبیتی اردو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اپنی کہانی، اپنا حال، خود نوشت، حالات زندگی، ذاتی تجربہ، اپنے آپ پر گزرے ہوئے واقعات ہیں۔ آبیتی اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات، واقعات کا اپنی زبانی بیان ہے۔ یہ کسی شخص کے ذاتی احوال کا خوبصورت اور دلچسپ انداز میں تحریری بیان ہوتا ہے۔ آبیتی اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ فارسی میں اسے خود نوشت اور انگریزی میں اسے آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ آبیتی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمام واقعات کا بیان صیغہ وحید متکلم میں ہو، یعنی کہ جو بندہ آبیتی لکھ رہا ہے تو اسے میں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام سوالات کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی کوئی بھی ویڈیوز شیئر کی جائیں تو آپ تک بر وقت پہنچ جائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔